بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ بےحد عزیز بھائیو اور بزرگوں، آج کی ہماری یہ مجلس بڑی سونی لگ رہی ہے۔ ہمارا بےحد عزیز بھائی، دین اسلام پر ہمارے ساتھ شریک ہونے والا، سننے سمجھنے والا، ماشاءاللہ مختلف بڑے کام کے سوالات کرنے والا بھائی اپنی بیماری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کو جو ہے تو ہمت عطا فرمائے، خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ جائیں، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اللہم آمین۔ آمین آمین۔ آج جو ہے اللہ کا نام لے کر ایک برکت کے طور پر اور کچھ آپ حضرات کو اسلامی دنیا کی نالج جو ہوتی ہے وہ کیسے شروع ہوتی ہے، اس کی بحث کیسے ہوتی ہے، کیا اسلامی تعلیمات کسی کا عالم اور عالم بننا، حافظ تو نہیں، عالم بننا یا فاضل بننا وہ بس چند قرآن کی آیتوں کے پڑھنے ترجمے پر ہے، یا یہ خود ایک ایسا گہرا علم ہے کہ جس کے سامنے میتھس اور سائنس کی گتھیاں بھی بہت ہلکی ہو جاتی ہیں، کیونکہ عام طور پر امت کے افراد کے سامنے علماء جب بیان دیتے ہیں تو وہ بیان ہوتا ہے واعظ و نصیحت کا، سمجھانے کا، اور زیادہ تر اس بات کا کہ آپ اسلام پر چلیں، تو اس میں جو ان باتوں کے پیچھے جو گہرائی ہے وہ سامنے نہیں آ پاتی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے آج انتخاب کیا ہے بخاری شریف کا، کیونکہ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جس کو سارے امت کے تمام علماء نے ہر زمانے کے کسی بھی اختلاف کے بغیر یہ کہا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری۔ یہ ہے وہ جملہ جو بخاری شریف کے وجود میں آنے سے لے کے آج تک سب کے اتفاق کے ساتھ میں بات بولی جاتی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب ہر حال میں اتھینٹک ہے، صحیح ہے، لفظ صحیح کا ترجمہ ہوگا اتھینٹک، تو وہ بخاری شریف ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو حدیثوں کا ہم ذکر شروع کرتے ہیں، تو اس کتاب سے سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں کہ جس کو امت نے قرآن مجید کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب بتایا ہے۔ میرے سامنے بخاری شریف کی پہلی جلد رکھی ہے، اور یہ جو کتاب جن لوگوں نے پرنٹ کی ہے، یہ شیخ محمد کی خرچے پر یہ پوری کتاب شائع کی گئی تھی 93 میں، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور بہت اچھی اس کی صبات ہے، اور بہت ساری بات ہے جو ماشاءاللہ انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا اس معاملے کے لیے، اور اس میں بھی دخل اگر ہے تو شیخ ابراہیم بو ملحا نام کے ایک صاحب ہیں جو دبئی میں اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں۔ جب پبلک پراسیکیوشن شروع کیا گیا تو شیخ ابراہیم بو ملحا یہ ازہر کے پڑھے ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم قانون کی بھی خطرناک مہارت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی قانونی معلومات وغیرہ کے ساتھ ساتھ حسن انتظام میں ان جیسا آدمی پورے UAE میں نہیں ہوگا، اور بڑے ہی متواضع بھی ہیں، اور وہ انتظام کو چلانے کے لیے ہر شخص جو کسی چیز کو مینیج کرے گا نا، اس کو ہلکا سا سخت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے بھائی آدم بھائی بھی جو ہے چونکہ انتظام چلانا ہے تو تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سارے بھائی جو ہے برا نہیں مانتے، اور جیسا مانیٹر صاحب کہتے ہیں ان کو یہ اعزاز ہے، ان کو سب نے لقب دیا ہے مانیٹر صاحب، اور جو ہے تعلیم بالغاہ وہ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے کہ سب ان کا ساتھ دیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مانیٹر صاحب کو یا کسی بھی مینیج کرنے والے مینیجر کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ یا جملہ نہ نکلے کہ جس سے جو ہے بچوں کی دل آزاری ہو اور ان کا دل ٹوٹے یا ان کی بے عزتی ہو۔ ظاہر آدم بھائی نوز باللہ کبھی یہ سوچ کر نہیں بولتے ہیں،
مگر چونکہ انتظام چلانا ہے تو ذرا سی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جنہوں نے کتاب پرنٹ کی ہے اس میں سب سے پہلے جو اوپر پرنٹ ہے وہ وہی ہے جو عام طور پر سارے مسلمان کرتے ہیں لکھتے وقت اور بولتے وقت، اور وہ ہے سب سے پہلے پرنٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہیں گے یہ کون سی خاص آپ بات بتا رہے ہیں؟ اس کا بڑا خاص معاملہ جو آگے آپ سنیں گے تو آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا، شاید حبیب بھائی کا چلے جائے، کیونکہ ماشاءاللہ حبیب بھائی فوراً نوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بخاری شریف، امام بخاری جن کا نام تھا محمد، جن کے والد کا نام تھا اسماعیل، اور جن کے دادا کا نام تھا ابراہیم، اور جن کے پردادا کا نام تھا مغیرہ، اور رہنے والے وہ بخارا شریف کے، اس لیے بخاری کہلائے۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے حبیب بھائی، اس میں جو سب سے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بخاری شریف جس نے لکھی ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، تو انہوں نے اپنے قلم سے سب سے پہلا لفظ لکھا ہے کتاب بدء الوحی۔ سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب بدء الوحی، یہ لکھا ہے۔ یعنی انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ بخاری شریف شروع ہو رہی ہے، اصلی بخاری شریف جس کو لکھا ہے جس نے، تو انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی لمبی بحث ہے کہ بخاری شریف جیسی کتاب لکھنے والا وقت کا سب سے بڑا امام، اور حدیثوں کو ایسے چھان پھڑک کر دیا ہے کہ صحیح حدیث کیا ہے، آج تک جس حدیث کو بخاری میں لکھا ہوا پایا جائے وہ صحیح ہے، آنکھ بند کر کے۔ تو پھر ان کو تو معلوم ہے کہ بھئی ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا لکھنا چاہیے۔ علماء بھی جو ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ جن صاحب کے ذریعے سے یہ کتاب پرنٹ کی گئی ہے اس میں بہت بڑا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، مگر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کو ہاتھ میں لوگے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو لکھا ملے گا کتاب بدء الوحی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا بلا وجہ نہیں ہوا، بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ جو بخاری شریف ہے اس کی جو شرح، اس کا ایکسپلینیشن جن بڑے امام نے لکھا ہے ان کا نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی، اور ان کا نام تھا احمد۔ ان کا جو ہے پورا نام ہے ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی، وہ عسقلان کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصلی نام تھا احمد اور ان کی کنیت تھی ابو الفضل۔ ان کے والد کا نام علی اور ان کے دادا کا نام حجر، اور اس کے بعد ان کا جو جہاں کے رہنے والے تھے وہ، یہ بھی اتفاق ہے کہ ہمارے امام ابو الفضل احمد، ان کا نام تھا احمد، تو وہ اپنے نام سے زیادہ اپنے دادا کی کنیت سے مشہور ہوئے ابن حجر عسقلانی، اس وجہ سے کہ لفظ احمد جو ہے بہت عام نام ہے مسلمانوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے رکھتے ہیں، تو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہوگی، اس لیے ان کا جو ہے دادا کے نام سے مشہور کر دیا کہ معلوم ہو جائے کہ بھائی جب کہا جائے گا علامہ ابن حجر عسقلانی وہ کون ہے تو معلوم ہو جائے گا اچھا جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ تو مزیدار بات آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ امام علامہ احمد بن حجر عسقلانی نے جب اپنی شرح شروع کی ہے، شرح شروع کی ہے، تو اس میں سب سے پہلے کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم ابھی تک جو حدیث ہے نا، ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کی حدیث، ابھی تو یہیں سے بحث شروع ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا؟ یہ ایک اعتراض ہے اور بہت ہی مضبوط اعتراض ہے۔ اس کے جوابات دیے گئے ہیں جو آپ کو میں سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ عالم بننے کے لیے خالی حدیث نہیں یاد کرنا ہے اور صرف قرآن کی آیت نہیں یاد کرنا ہے، پہلے تو اس کی عربی، اس کے جو گرامرز ہیں، اس کے جو گرامر کا استعمال ہے، گرامر کے استعمال سے کیا فرق ہوتا ہے، وہ سب سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کتاب شروع ہو رہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے،
تو اس کا جو عنوان ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے یہ کتاب شرح لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اعتراض کیا گیا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بخاری کو لکھنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، الحمد یعنی کوئی بھی لفظ ایسا شروع کرتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی اور بسم اللہ لکھتے۔ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد للہ فہو اخطأ، یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے کل خطبۃ لیس فیہا شہادۃ فہی کالید الجزماء، اخرجہما ابو داؤد وغیرہ من حدیث ابی ہریرہ۔ دو حدیثیں علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہاں ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جو اہم کام ہو اور اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ اقطع ہو جاتا ہے، ادھورا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ جب اگر کوئی بھی خطبہ دیا جائے، بیان دیا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شہادت اللہ کے ایک ہونے کی شہادت کا ذکر نہ کیا جائے تو ایسا ہے جیسے کہ کٹا ہوا یا جو ہے جزامی ہاتھ، جس کو جزام ہوگا، جزام کی بیماری، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے تو اس میں یہ دو حدیثیں آئی ہیں۔ اب علماء نے اس کے عجیب عجیب جوابات دیے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ امام بخاری جیسی شخصیت نے جب اپنی کتاب شروع کی تو انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب لکھ رہے ہیں تو لکھ بھی ڈالیں۔ اس کی پوری امید ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے ضرور پڑھا ہوگا کتاب لکھنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، یا آپ نے اپنی زبان سے ضرور کہا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض علماء نے ان کے نہ لکھنے کی یہ وجہ بتائی ہے۔ بعض انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بس ایک فارمیلٹی ہے، اصل یہ ہے آپ کا دل اللہ کی حمد و ثنا سے بھرا ہوا ہو اور آپ کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہو۔ آپ کوئی دنیا کا کام کرنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنے جا رہے ہیں، یہ خود ایک دینی کام ہے۔ اور جو بسم اللہ پڑھنے کی بات کہی گئی، الحمدللہ رب العالمین کے جیسے الفاظ بولنے کی بات کہی گئی ہے، وہ اس لیے کہ آپ جو ہے اپنے دل میں پہلے آپ جو ہے آپ کے دل میں ایمان ہو جائے، اسلام ہو جائے، آپ ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں اس کا تصور آپ کی ذہن میں آ جائے، لہذا آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ اور بسم اللہ۔ لیکن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود حدیثوں کو لکھنے جا رہے ہیں تو یہ تو اس کے دینی کام ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اور جب کہ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ امام بخاری نے اپنے بارے میں خود فرمایا، میں نے جب ان کے حالات بیان کیے تھے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے تو حدیث کے لکھنے سے پہلے میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، وہ صلاۃ الحاجہ تھی۔ اے اللہ، اب میں ایک حدیث کو یہ لکھنے جا رہا ہوں کہ اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہیں، یہ نبی کے الفاظ ہیں، یہ لکھنا بہت بڑی جرت ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا تو نبی نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے گا تو اس کو اپنا ٹھکانہ وہ بنا لے جہنم میں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے۔ میرے بھائی سچی بات یہ ہے نا کہ واقعتاً ہر حدیث کو زبان پہ لانے سے پہلے اور لکھنے والا لکھنے سے پہلے لرز جائے، کانپ جائے
سوچے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن تو معلوم ہے، قرآن کے الفاظ ایسے فٹ ہو گئے، دماغوں میں بس گئے، لکھے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں لکھے گئے کہ اس کے کسی لفظ میں آپ شبہ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ قرآن میں آیا یا یہ قرآن میں نہیں آیا۔ مگر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، درود شریف پڑھ لیجئے، تو آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا ہے کہ کیا یہ وہی لفظ ہے جو نبی نے فرمایا میں بولنے جا رہا ہوں، کیا میں نے پہلے اس کی تحقیق کر لی ہے؟ حدیثوں کا بیان کرنا مسلمانوں کے نزدیک آسان کھیل ہے، انہوں نے دیکھا اور پڑھا اور ہو گیا، ایک اعتماد ہو گیا ہے کہ علماء نے جو حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں، جن کتابوں میں بھی وہ حدیثیں لکھی ہیں، چاہے وہ علماء نے اپنی زبان سے بولے ہوں، تقریروں میں بیانات میں بیان فرمایا ہو، یا کتابوں میں لکھا ہو، بہرحال ان حدیثوں کی وجہ سے اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ بخاری جیسی کتاب جب امام بخاری نے لکھی تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں لکھا؟ جبکہ علامہ احمد عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اور جو سب سے زیادہ مشہور ہے، بخاری شریف کئی ہزار سالوں سے، کئی ہزار، ایک دو میں بتاؤں آپ سے، کئی سو سالوں سے، ہزار نہیں کئی سو سالوں سے جب سے بخاری شریف پرنٹ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ میں علامہ احمد بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی ساتھ میں پرنٹ ہوتا ہے۔ ایک اور شرح ہے جو ایک بہت دوسرے بہت بڑے عالم ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن حجر عسقلانی کی ٹکر کے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی شافعی مسلک کے، شافعی مسلک کے، اور علامہ عینی حنفی مسلک کے ہیں۔ ابھی میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے اہل حدیث علماء جو یہ کہتے ہیں کہ صرف کسی ایک فقہ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، غلط ہے، قرآن اور حدیث کی مزاج اور اس کے طبیعت کے خلاف ہے، تو یہ حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت کے بڑے بڑے علماء صرف ایک ہی مسلک کو فالو کرتے تھے۔ جیسے آپ کہیں کہ بخاری شریف کا ایکسپلینیشن جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا، میں نے آپ سے عرض کیا، ابو الفضل ان کی کنیہ تھی، احمد ان کا نام تھا، اور ان کے دادا کا نام ابن حجر تھا، اور وہ ہر بخاری شریف کے ساتھ میں چھپی ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں سارے مورخین نے لکھنے والے لکھا کہ وہ شافعی مسلک کے تھے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق احکام دیتے تھے، فتوے دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے اپنے وقت کے بڑے عالم ہونے کے باوجود۔ ہم یہ کہیں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی مشرک تھے، انہوں نے شرک کیا؟ یا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شرح ہے عمدۃ القاری، جیسے اس کی آپ یہ جو شرح پڑھیں گے ابن حجر عسقلانی کی رحمہ اللہ تو اس کا نام ہے فتح الباری، انہوں نے اپنی شرح کا نام رکھا ہے فتح الباری، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح کا نام رکھا ہے عمدۃ القاری، وہ حنفی مسلک کے تھے۔ تو یہ بات کہنا بہت بڑی جسارت ہے کہ صرف کسی ایک ہی مسلک کو فالو کرنا جو ہے وہ شرک تک پہنچاتا ہے، اگرچہ میں اس بارے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عام افراد نہیں، علماء ہم جیسے جو کسی مدرسوں سے عالم فاضل مفتی بن کے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بھلے اپنی پیدائش سے حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، لیکن جب ہم نے قرآن حدیث کو پڑھ لیا اور چاروں اماموں کے جو قرآن و سنت سے دلائل ہیں وہ سب ہمارے سامنے آ گئے، تو ہم اپنے اپنے طور پر اپنی عقل بھی دوڑائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ کس مسئلے میں کس امام کی رائے جو ہے قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ہے یا زیادہ مضبوط ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں ایسا سوچا کرتا تھا، اور میں پھر جب سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو میں اسی پر چلتا رہا، یعنی میں متشدد نہیں رہا، مگر بہت دنوں کے بعد سعودی عرب کے مفتی اعظم علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، میں نے ان کا فتویٰ دیکھا۔ سری لنکا کے کسی صاحب نے ان کو بھیجا تھا سوال کہ آپ کا کیا خیال ہے
کہ ہمارے یہاں کے اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے، شرک ہے، اور کسی ایک امام کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن حدیث سے دور کر دیتا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب فتوے میں دیا تھا کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو علماء کہلاتے ہیں اور جنہوں نے قرآن حدیث کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہر مسئلے میں قرآن حدیث سے متعلق جو ہے جو بات ان کے سامنے آئی ہے اس پر غور کریں، اور ہمیشہ یہی تلاش کریں کہ کس کی بات قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ہے تو اس مسئلے میں اس بات پر عمل کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے جب میں نے پڑھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھ دی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو یہ کہ ہم کسی کو غلط نہ کہیں اور کسی پر یہ الزام نہ لگائیں کہ یہ مشرک ہو گیا، اس نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور یہ شخصی رائیوں پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ جو بات بھی امام مالک نے فرمائی، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام شافعی نے فرمائی، امام احمد بن حنبل نے فرمائی، بعد کے علماء میں بہت مشہور علامہ ابن قیم نے فرمایا، علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا، ابن جوزی نے فرمایا، اور مختلف علماء نے، یا آج کے دور میں محدث مشہور ہوئے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان سارے علماء نے جو بات کہی ہے قرآن و حدیث پر غور کرنے کے بعد پھر کہا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کا یہ حکم ہے، اور انہوں نے اپنے دل سے نہیں کہا ہے کہ وہ قرآن حدیث سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے تھے، اس نے اپنا نام بڑھا دیا۔ بہرحال ایک الگ بحث ہے، میں یہ کر رہا ہوں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے شروع کیوں نہیں کیا، یا الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں فرمایا؟ تو ایک تو میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ جو ہے لوگوں نے کہا کہ حضرت نے زبان سے پہلے پڑھ لیا ہوگا، یا اپنی زبان سے جو ہے الحمدللہ رب العالمین ضرور کہا ہوگا، اور مجھے بھی امید ہے کہ انہوں نے ضرور کہا ہوگا، مگر آپ سوچئے کہ وہ عالم ربانی جو حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے کہ اللہ میں لکھنے جا رہا ہوں تو مجھے توفیق دے کہ میں صحیح حدیثی ذکر کروں، تو بتائیے کہ کیا وہ الحمدللہ بسم اللہ کے الفاظ اس نے نہ پڑھے ہوں گے؟ بہرحال ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی جو شرح میں لکھی بھی ہے، ایک تو حدیث کل امن زیبالین وغیرہ ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو تو وہ جو ہے وہ ادھورا ہے، اور دوسری حدیث کہ اگر کوئی بیان دیا جائے تو اس بیان کو بھی جو ہے اللہ کا نام نہ ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ جسامی ہاتھ، جس کو جسام کی بیماری ہوگی، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اصل میں وہ جو 2 حدیثیں ہیں نا جو آپ نے مجھ سے ابھی سنی ہے اردو میں، امام بخاری کی شرطوں کے مطابق نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حدیث کو لفظ صحیح ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اتھینٹک ان کے نزدیک جب تک نہ ہو نہ وہ بولتے تھے نہ وہ لکھتے تھے، یعنی احتیاط کی وجہ سے۔ اگرچہ ابو داؤد میں یہ دونوں حدیثیں آئی ہیں اور علماء نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح مانا ہے، اتھینٹک مانا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں جو نیریٹرز ہیں جن کو راوی کہا جاتا وہ بھی مضبوط ہیں، اور جو معنی اور مطلب بتایا گیا ہے وہ بھی مضبوط ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ امام صاحب اس کی شرح میں مختلف باتیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ امام بخاری نے جو نہیں کہا ہے بسم اللہ یا الحمدللہ اس کی یہ وجہ تھی۔ اب دوسری بات لیجئے کہ کتاب امام بخاری، آپ مثال کے طور پر حبیب بھائی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، میں لکھنا چاہتا ہوں، آدم بھائی چاہتے ہیں، شریف بھائی چاہتے ہیں، سلیمان بھائی چاہتے ہیں کہ لکھیں، آفتاب بھائی چاہتے ہیں کوئی کتاب لکھیں، اسلام پر کوئی کتاب لکھیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پر لکھے جانے والی کتاب کو شروع کس ٹاپک سے کیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ ہر ایک اپنے ذہن میں الگ الگ ٹاپک آتے ہیں۔ جیسے کسی نے سوچا کہ میں مسلمانوں کو پردے کی اہمیت بتاؤں، عورتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پردے پر ایک کتاب لکھی، اور اس طرح سے مختلف کتابیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بات آئی کہ جب تک مسلمان اس دنیا کے رولر تھے اور ڈومینیٹ کیے ہوئے تھے تو دنیا کو کیا مل رہا تھا، اور جیسے ہی مسلمان ڈومینیٹو پوزیشن سے آگے نیچے گر گئے
تو دنیا کا کیا نقصان ہوا؟ تو انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے، ان کے ڈومینیٹو پوزیشن کے کھو دینے سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ اب امام بخاری شریف لکھ رہے ہیں، اب سب سے پہلے کس ٹاپک سے اپنی کتاب کو شروع کریں؟ تو انہوں نے جو سب سے پہلا چیپٹر بنایا وہ کیا ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے شروع ہوئی تھی۔ اب آپ کو ضرور سوچنا چاہیے اس ٹاپک سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو کیوں شروع کیا۔ اب یہ اس کا ایک سوال ہے، اب میں جوابات آپ سے نہیں تلاش کروں گا، اس لیے کہ قرآن پر غور کر کے کوئی بات کا کہہ دینا آسان ہے، مگر حدیثوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے اس کی جو حدیثوں کی ٹیکنکس ہے اور حدیثوں کا علم ہے، وہ جب تک تھوڑا سا نہ ہو تو ان سوالات کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب ایک بس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے عالم اور مفتی بننے کے لیے صرف قرآن اور حدیث کا یاد کر کے اس کی عوامی تشریح نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اس کا جو ہے بہت اس کی باریک باتیں ہوتی ہیں جو میڈیکل سائنس سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، مگر میں نے اتنی دیر سے میں نے آپ کو حدیث ہی سنائی، کیونکہ جب آپ حدیث سننے بیٹھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو یہ ساری باتیں سوچنی ہیں، اور یہ تو ابھی جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت اوپر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جب آپ کہیں حدیث، اوریجنل حدیث کون سی زبان میں لکھی ہوئی ہے؟ عربی زبان میں۔ تو جب آپ عربی زبان میں کوئی جملہ بولیں گے کسی بھی زبان میں، مثلا میں آپ کے سامنے انگلش میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، اور میں نے کیا کیا، میں جو ہے کسی کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں یہ لڑکا ہے، اور میں نے آپ کو انگلش میں بولا شی از اے بوائے، آپ سنتے ہی ہنسیں گے، کہیں گے ارے بھائی اس کو تو اتنی بھی انگلش نہیں آتی کہ بوائے کے لیے شی نہیں بولا جاتا بلکہ ہی بولا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہر زبان میں یہ بات ہے۔ تو جب آپ عربی میں کوئی کتاب لکھیں گے، عربی کا کوئی جملہ بولیں گے، تو سب سے پہلے آپ کی عربی صحیح ہو، بات کیا آپ بول رہے ہیں وہ تو بات کی چیز ہے، جو ورڈنگ ہے آپ کی پہلے وہ صحیح ہو، ورنہ جیسے انگلش میں لڑکے کو بولے شی از اے بوائے اور آپ پھر آگے کی بات نہیں سنیں گے، عربی کا بھی حال ہے۔ تو ایسے یہ جو ابھی آپ نے الفاظ سنے نا، باب کیفا کانا بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عربی کی گرامر کی بہت لمبی چڑی تشریح ہے، 2-2.5 صفحے کی ہے، تو وہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا جاننا ہم کو اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ میں خالی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علوم ہیں اور اسلامی علوم ہیں، ان کی گہرائیاں اتنی عجیب و غریب ہیں کہ اسی کو پڑھنے کے لیے ایک عالم کو 12 سال اور پھر فضیلت اور فاضل بننے کے لیے مزید 2 سال کرنے پڑتے ہیں، 14 سال یا 16 سال جب وہ اپنی زندگی کے گزارتا ہے تب وہ جا کر دینی بیماریوں کا ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو جیسے MBBS ڈاکٹر معلوم ہے، ایسی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر، جس کو ہم ڈاکٹر نہیں کہتے بلکہ عالم اور مفتی کہتے ہیں، فاضل کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کی اصلاح فرمائے اور صحیح طور پر ان کو قرآن کو حدیث کو ریپریزنٹ کرنے کی توفیق دے۔ یہ ان کی بات تھی۔ تو یہ بات ہوئی کہ یہاں پر یہ امام بخاری نے سب سے پہلے یہ چیپٹر کیوں قائم کیا، سب سے پہلے انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ ایک بات آپ حضرات کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ علم کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور عام مسلمانوں کی علمی سطح سے آپ بہت اونچے ہیں، سینئر بوائز ہیں آپ، جیسے کہ اولڈ پیرٹس ہیں آپ، تو آپ نیو پیرنٹ نہیں ہیں، بورن پیرٹ نہیں ہے بلکہ اولڈ پیرٹ ہیں، یعنی آپ نے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ تو یہ جناب والا یہ بخاری شریف جو ہے نا، اس کے بارے میں جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک جس مدرسے میں پڑھائی جائے، عربوں کے، عجمیوں کے، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کو پڑھائی جائے، تو ان سب کے لیے پتہ نہیں کس نے یہ جملہ کہا ہے، بہت ہی پیارا جملہ کہا ہے۔
یہ کہا گیا ہے فقہ البخاری فی ابواب البخاری، فقہ البخاری فی ابوابہ، بخاری شریف کو اگر سمجھنا ہے، بخاری شریف کو اگر سمجھنا ہے تو بخاری شریف میں جو چیپٹرز ہیں اس کی سمجھ جس کو آ جائے گی اس کو بخاری سمجھ میں آ جائے گی۔ بخاری شریف کو سمجھنا ہے تو کیا ہے، اس کا جو چیپٹر ہے، جیسے ابھی میں نے آپ سے بتایا، اس کا فرسٹ چیپٹر ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر اس چیپٹر کو سمجھیں گے، یہ عنوان سمجھیں گے، تو آپ اس میں آنے والی حدیث کو سمجھیں گے، ورنہ بخاری شریف کے ایسے ایسے مقامات ہیں کہ اس کو علماء بھی کبھی یاد رکھتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں۔ اور جب عالم کلاس کے آخری سال کا ایگزام ہوتا ہے اور یا فاضل کے آخری سال کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں جو بخاری شریف کا کوشچن پیپر ہوتا ہے، ہم نے 3 مہینے 6 مہینے سال بھر میں بخاری پڑھی، اس کا جو ہے تو ایگزام ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو کوشچن پیپر ہوتا ہے اس میں ہر مدرسے کے اور یونیورسٹی کے عرب اور عجم کے پڑھنے والے ٹف پیپر کہتے ہیں۔ بخاری شریف کا ایگزام ہے یعنی بہت ٹف پیپر آنے والا ہے، سال بھر ہم نے پڑھا پھر کیوں ٹف ہوا؟ اس لیے کہ وہ میتھس کی طرح اور میڈیکل سائنس کی طرح اس میں یہ کوشچن آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر تو یہ بنایا اور حدیث جو لکھی اس کا کوئی کنیکشن نہیں نظر آتا۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو نماز کے مسائل بتانا چاہتا ہوں، مثلا میں نے آپ سے ابھی کہا میں آپ کو نماز کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کیا کہنا شروع کیا کہ آپ سب سے پہلے سحری کھایا کریں۔ آپ کہیں گے یہ ابھی کہہ رہے ہیں نماز کے مسائل بتانا چاہتا ہوں اور منہ سے کہہ رہے ہیں سحری اٹھ کے جلدی کھایا کریں، اور میں سحری کی فضیلت بتانا شروع کروں تو آپ کہیں گے بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں نماز کی بات بتائیں گے، اور بات شروع کر دی آپ نے روزے کی۔ تو یہ اس طرح سے بخاری شریف میں جو چیپٹر ہے اس کا جو ٹائٹل ہے اور نیچے جو حدیث آئی ہے نا وہ اتنی جو ہے نا ایک دوسرے کے سے جو ہے کمپلیکیشن رکھتی ہے، اور جب تک آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی علمی طور پر تو آپ ان حدیثوں کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ڈائریکٹ ایک بات کہتا ہوں، بات کیا ہے؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے شروع ہوئی۔ چیپٹر کا ٹائٹل پھر سے سنیے اور خود اپنا دماغ دوڑائیے گا، جب میں حدیث بتاؤں گا اس میں لکھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے شروع ہوئی، یہ چیپٹر ہے۔ اور اس میں جو ہے حدیث آئی ہے، سب سے پہلے کیا حدیث آئی ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ یہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص جیسی نیت رکھے گا ویسا اس کو پھل ملے گا۔ اب یہ بتائیے وحی کے شروع ہونے کے لیے تو حدیث وہ آنی چاہیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے تھے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایسے کہا اور ویسے کہا، پھر ایسا وہ واقعہ آنا چاہیے تھا۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا چیپٹر کا ٹائٹل ہے کہ وحی کیسے شروع ہوئی، اور اس کے نیچے جو حدیث ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس کا جوڑ کیا ہے ہم اس بات کو بعد میں لیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو کہا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ فقہ البخاری فی ابواب البخاری، بخاری کا سمجھنا اس بات پر ڈیپینڈ ہے کہ بخاری کے جو چیپٹرز ہیں اس کے جو ٹائٹلز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم اسی کو لے رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بسم اللہ کیوں نہیں کہا تھا، میں نے بتا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں لکھا، میں نے عرض کیا یہ ان کے سامنے سے رکھ کر۔ تو اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ آپ جب کوئی نیک کام شروع کریں گے تو اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بھی بولیں اور لکھ بھی ڈالیں۔ ہو سکتا ہے آپ زبان سے بول دیں کافی ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بسم اللہ۔ تو کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ ہر مسلمان بڑے سے بڑا متقی ایک کاغذ اور پین بھی لے کے بیٹھتا ہے، تو وہ منہ سے کہتا ہے بسم اللہ اور کاغذ پر پین سے لکھتا ہے بسم اللہ اور اس کے بعد کھانا کھاتا ہے؟ نہیں۔
کبھی ہمیں سے کسی نے کاغذ پہ بھی بسم اللہ لکھا، پھر منہ سے بھی کہا اور اس کے بعد کھانا کھایا؟ نہیں ہوا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ بخاری شریف لکھنے پر امام بخاری جب بیٹھے، انہوں نے اپنے منہ سے کہا بسم اللہ، اور اس کے بعد میں انہوں نے کتاب لکھ ڈالی۔ تو بہرحال یہ بات ہے، اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ حدیثوں کو لکھنا ہے، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے اس کو لکھنا ہے۔ اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ نیک کام ہونے والا ہے۔ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ڈائریکٹ نیک کام نہیں ہے، آپ نے کہا بسم اللہ، اب وہ نیک کام ہوا۔ جب آپ جو ہے کسی بھی کام کی دعا پڑھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ نیک کام نہیں ہے، جب آپ اس کی دعا پڑھیں گے تو نیک کام ہوگا۔ مگر جب آپ دینی مضمون لکھنے بیٹھے ہیں، جب آپ قرآن کی بات کہنے بیٹھے ہیں، جب حدیث کی بات کہنے بیٹھے ہیں، تو مطلب علماء نے یہ اس کے ریزنز بتائیں، شاید ایسی بات ہوگی، شاید ویسی بات ہوگی، آپ جس بات کو بھی قبول کریں نہ کریں آپ کو حق ہے۔ تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو بادشاہ تھے روم کے، ایران کے اور مختلف دوسرے علاقوں کے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لیٹر لکھا، اس لیٹر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بادشاہوں کے نام لیٹر لکھے تو اس میں بسم اللہ پہلے نہیں لکھا، تو ایسے امام بخاری نے نبی کی سنت کے طور پر اپنی کتاب کو شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لیٹرز لکھے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی بات ان تک پہنچانے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل صحیح حدیثوں کو پہنچانے کے لیے کتاب لکھی۔ یہ ریزنز بتائے گئے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ دین کی بات اتنی ہلکی پھلکی نہیں ہے کہ وہ بس ایک جملے میں بول دو ہو گیا، تفصیل میں نہ جاؤ۔ جب آپ امتیازی شان رکھتے ہیں، آپ جو ہے سینئر بوائز ہیں، آپ اب اسلامی تعلیمات میں یونیورسٹی اور کالج کے لیول پر بیٹھے ہوئے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے اسلام پر پریکٹس کی ہے اپنے بچپن سے، جنہوں نے اسلامی معلومات کو بچپن سے حاصل کیا ہے، اور آپ حضرات بہت ساری حدیثوں کو خود جانتے ہیں، ماشاءاللہ عمل کرتے ہیں، ماشاءاللہ عمل کراتے ہیں۔ اب آپ ایک شخص کو دیکھ لیجئے، ساری دنیا میں تجوید پھیلاتے بیٹھا ہے، پاگل ہو گیا ہے تجوید پھیلانے کے لیے، ایک جنون ہے، ہم طرز جنون اور ہی ایجاد کریں گے، ہر جگہ بس تجوید تجوید تجوید۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی شریف بھائی کو اللہ نے ایک توفیق دے رکھی ہے، حبیب بھائی اس معاملے میں ہے، سلیمان بھائی کی اپنی شان ہے، ہمارے آفتاب بھائی کو دیکھیے کہ ناظرہ پڑھتے ہیں تو لگتے نہیں کہ کوئی عام آدمی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب اتنی بات ہے کہ تجوید ضرور چاہیے یار، اگر قرآن میں تجوید نہ ہو تو یہ ایسا ہے جیسا کہ چائے میں شکر نہ ہو یا کھانے میں نمک نہ ہو۔ تو یہ قرآن کی جو تجوید ہے نا، اس کے بغیر قرآن کے پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ شکر ہے جو آدم بھائی جو ہے دنیا میں بانٹ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال ایک بات ہے، تو یہ ساری باتیں میرے بھائیوں، تو یہ ابھی ہم اسی بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی تو اس سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الحمدللہ کیوں نہیں کہا۔ بہرحال اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، 1.5 صفحات ہے امام ابن حجر عسقلانی نے خالی اس بات کے لکھے ہیں، مختلف علماء کے اقوال کہ انہوں نے بسم اللہ یا الحمدللہ کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں لکھا اور اس سے کیوں شروع کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ اور اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ وہ میں آپ کو ضرور بتا دوں۔ پھر اس میں یہ ایک اور مزیدار بات سنیے کہ ایک تو 2 الفاظ ہم بولتے ہیں، ایک ہے نثر اور ایک ہے شعر۔ تو جو نثر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ٹیکسٹ بکس ہیں، کسی بھی ٹاپک کے لکھے ہوئے ہوں۔ تو مسلمان ایز اے مسلم جب وہ کوئی کتاب لکھے، کوئی مضمون لکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم
لکھنا چاہیے. اگر کوئی کام کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اچھا اگر اشعار لکھ رہے ہوں، مثلا علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا، ایک نظم لکھی، کسی مسلم شاعر نے کسی بھی زبان میں اشعار لکھے، اس کو سب سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے. برکت کے طور پر تو ضرور لکھنا چاہیے، لیکن عمل کے طور پر تو خود امام حجر ابن عسقلانی نے لکھا ہے اس میں کہ واختلف القدماء، پرانے علماء کا اس بات میں اختلاف ہے، فیما اذا کان الکتاب کلہ شعرا، اگر پوری کتاب شعر ہو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دیوان، یہ اشعار کا مجموعہ، تو کیا اس میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے؟ فجاء عن شعبی من ذلک، تو ایک امام ہے حدیث کی دنیا کے بہت بڑے، ان کا نام ہے امام شعبی، وہ کہتے ہیں نہیں، جب اشعار لکھیں گے نا آپ بسم اللہ پڑھ لیں آپ کی مرضی، اور آپ جو ہے تو لکھیں آپ کی مرضی. اگر آپ نے نہیں کہا یا نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اشعار کی دنیا ہے. وانی زہری، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مغتی سننا اللہ یکتب فی الشعر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے، آپ بھی سنیے، آپ کو یہ معلومات سے ملنی چاہیے کہ امام زہری جیسے محدث، یعنی بہت ہی بڑے محدث امام زہری اپنے وقت کے، وہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب شعر لکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا جائے. وان سعید بن جبیر جواز ذالک، ایک اور بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت سعید بن جبیر، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اور جمہور نے بھی یہی کہا ہے. اور امام خطیب بغدادی ایک اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے هو المختار، پسندیدہ بات یہی ہے. میرے بھائیوں، یہ تو علمی بات ہوئی کہ اگر آپ کتاب لکھ رہے ہوں، کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہوں، تو آپ کو ابتدا کرنی چاہیے، ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر آپ شعر لکھ رہے ہوں تو شعر کے لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے. اصولی بات کیا ہے وہ آپ نے سن لی کہ ہمارے شیخ نے لکھا ہے، شیخ ابن حجر عسقلانی نے، کہ علماء کا اختلاف ہے، اور امام شعبی نے کہا ہے کہ نہ لکھیں، امام زہری نے کہا ہے سنت یہ ہے کہ نہ لکھیں، اور امام حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ لکھے تو جائز ہے، اور امام خطیب بغدادی نے یہ فرمایا کہ پسندیدہ بات یہی ہے کہ آپ لکھیں. یہ میں نے اصولی باتیں عرض کی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اصولی بات کو عملی بات سے ملا دیں تو پھر اعتراضات شروع کریں. اگر ایک شخص شعر لکھتا ہے، شاعر بنتا ہے، اور اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، کیا اس کو گناہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ تب بھی گناہ نہیں ہوگا. پتہ ہے کیوں؟ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے جانور ذبح کیا اور بسم اللہ بولنا بھول گیا، اب یہ جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر جانور کسی نے ذبح کیا، اس نے بسم اللہ نہیں کہا، اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، جانور ذبح ہو گیا، کیا اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے یا وہ حرام ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، کہ کلوہ، اسے کھا لو، فإن اسم اللہ تعالی علی قلب کل امرئ مسلم، کیونکہ اللہ کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے. پھر حدیث سنیے کہ صحابی نے پوچھا جانور ذبح ہو گیا، اللہ کا نام لینا بھول گئے، اب وہ حلال ہے حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کلوہ، اسے کھا لو، فإن اسم اللہ تعالی علی قلب کل امرئ مسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. اگر جانور جو ہے ذبح کرتے وقت نام نہ لیں اور اس کے اوپر جو ہے تو کھانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اگر آپ شاعری کر رہے ہو بسم اللہ نہ لکھیں تو گناہ ہوگا. یہاں یہی بات ہوگی کہ اللہ کا نام تو دل میں ہوتا ہی ہے. اور ان سب باتوں سے اوپر ایک بات ہے
اللہ کا نام ہر حال میں لینے کی کوشش کرو. اگر بھول جاؤ تو افسوس کرو، اگر بھول جاؤ تو افسوس کرو. ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم زیادہ تر اسلام کے خلاف کرتے ہیں. ہم جیسوں کے لیے یہی تعلیم ہے، ہر بات میں اللہ کا نام داخل کرو. ہماری نمازیں کچی ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری زندگی کے عام معاملات میں اسلام کے خلاف عمل ہوتا ہے. ہم سڑکوں پر چلتے ہیں تو الٹے سیدھی نظریں ہماری بہکتی ہیں، ایسے ہمارے آس پاس کے حالات ہیں. ہم مال کی محبت ہمارے دماغوں میں زکوٰۃ کے دینے سے زیادہ ہے، صدقہ کرنے سے زیادہ ہے. تو ہم جیسوں کو یہی کہا جائے گا ہر حال میں ہر کام کرو، ہر حال میں ہر کام کرو، کہ تم کو بسم اللہ پڑھنا ہے. شعر بھی پڑھنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ حضرات نے اپنی زندگی میں کسی مشاعرے میں کسی شاعر کو، اسلامی شاعر کو، کسی شاعر کو، مسلمان شاعر کو اگر سنا ہے کہ وہ اسٹیج پر آیا اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کہا حضرات ایک شعر عرض کرتا ہوں، میں نے تو نہیں سنا آج تک. جو لوگ دیندار ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نعت پڑھی جا رہی ہے، مسجدوں میں نہیں، مدرسوں کے اندر طلبا جو ہے وہ نعت پڑھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں نعت ان اشعار کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں. اور حمد ان اشعار کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے. تو میں نے تک نہیں دیکھا کہ کسی نے جو ہے تو پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر اس نے نہیں کہا تو کسی عالم نے، ان کے استاد نے اس کو ٹوکا ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم مسلمان عام طور پر اسلام سے دور ہیں، تو ہم سے کہا جائے گا ہر حال میں ہر کام کرو، ہر حال میں بسم اللہ پڑھو. تو یہ تھی آج کی بات، اور اس پر میں آج کا درس ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی بہت ساری تشریحات باقی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے اگلے سنڈے کو. اس میں بیٹھیں گے اور جو اصلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے قبول فرمائے. جزاک اللہ. اعظم بھائی. جی ظفر بھائی جزاک اللہ. اٹھ گئے کیا؟ اٹھ گئے؟ نہیں وہ آواز بند کر رہا تھا نا، مائک بند تھا بھائی. اچھا نہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بات کا انہوں نے وہ جواب دیا جو شروع میں آپ نے فرمایا. جی دیکھو بھائی، ایک حدیث ہر حال میں یاد رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ظنوا بالمسلمین خیرا، ہر مسلمان سے ہمیشہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو. تو ہم ہمیشہ اپنے آپ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں کہ ہمارے ساتھی سو نہیں رہا ہوگا، ہمارا ساتھی اگر وہ جو ہے اس نے نقاب پہن رکھا ہے، نظر نہیں آتا ہے، تو پھر بھی جو ہے تو سن ہی رہا ہوگا. ہم ایسا سوچے. چلیے دعا کر لیں. صحیح گمان پنچ، صحیح دعا گمان کر لیں. چاہیے. دعا کر لیں ظفر بھائی. الحمد للہ رب العالمین. اللهم أنت الرحمن وأنت الكريم وأنت الجواد وأنت ذو قوة المتين، وأنت خلقت الليل والنهار والشمس والقمر، وأنت خلقت كل ما في الأرض وما بينهما وما السماوات وما بينهما. اللهم يا رب العالمين، يا رب الملائكة والروح، يا رب الجن والإنس، يا من خلق الأشجار والأنهار وخلق كل شيء، فسخر لنا الشمس والقمر دائبين، فسخر لنا الليل والنهار، وآتانا. اللهم أنت آتانا من كل شيء سألناه وبدون ما سألناه، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أيها الغفار، يا أيها الودود، يا أيها المجيد. اے اللہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. اے رب العالمین، اے اللہ، اے ہمارے دلوں کا حال جاننے والے اللہ، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، اس عمر تک پہنچایا، دین و دنیا دی. اے رب العالمین، ہم انسان ہیں،
ہم نے اپنی زندگی میں آج کی زندگی کے دن تک کتنی دفعہ ٹھوکریں کھائیں، تجھے بھلایا اور اللہ تیری نافرمانی کی. اے اللہ ان تمام نافرمانیوں کا ہم اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہاتھ پھیلا کر کہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اے اللہ ہم نے جہاں جہاں غلطی کی اسے معاف کر دے. اے اللہ کسی گناہ کو دوبارہ کرنے سے ہمیں بچا لے. ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے تمام رشتہ دار، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے، اے اللہ ہماری آنے والی نسلیں، ہم سب کو اے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے اور سیدھے راستے پر چلنا آسان فرما. اے رب العالمین تیری توفیق سے ہم نے آج بخاری شریف کو کھولا. اے اللہ جس کتاب کو سب سے اہم کتاب قرآن مجید کے بعد بتائی گئی، اے اللہ ہم اس لائق سے اتنی اہم کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے جس طرح سے اللہ حدیثوں کو جمع کیا اور اس کی تشریح کی، ہم اس کو سن دے. اے اللہ ہم اس لائق نہیں تھے، تو نے ہمیں آج یہ احساس دیا کہ بخاری شریف کو اے اللہ بیٹھنے کی سننے کی توفیق دی. ہماری اس کوشش کو قبول فرما، حدیثوں کا احترام عطا فرما، ہر حدیث پر عمل عطا فرما. اے اللہ جن جو لوگوں نے جس طرح بھی تیرے دین کی خدمت کی ہے، حدیث کے ذریعے اور تفسیر کے ذریعے اور فقہ کے ذریعے اور عربی زبان و ادب کے ذریعے اور شعر و شاعری کے ذریعے، اے اللہ جن لوگوں نے بھی جیسی خدمت کی ہے، اے اللہ بول کر، لکھ کر، اے اللہ آج کے دور میں آج کے وسائل کو استعمال کر کے ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما، اور اللہ ان کوششوں کو قبول فرما کر ہم سے راضی ہو جا. اے رب العالمین صحت کا دینے والا تو ہے اور بیماری کا دینے والا تو ہے. اے اللہ بیماروں کو شفا تو ہی دیتا ہے. اے اللہ تو علام الغیوب ہے. اے اللہ تیرے علم میں اے اللہ تو اپنے بندے انور کو دیکھ رہا ہے، اور جس طرح ادوار اے اللہ تیرا بندہ اے اللہ مجبور بنا ہوا ہے، اے اللہ ان سارے مسلمانوں کو تو جانتا ہے جو دنیا میں مختلف اس وقت دواخانوں میں بیٹھے ہیں یا جا رہے ہیں یا شریک ہیں، یا انہیں کوئی بیماری ہے یا ان کا کوئی آپریشن ہونے والا ہے یا انہیں کوئی تکلیف ہے. اے رب العالمین ہر وہ مسلمان مرد اور عورت، بوڑھے اور بچے، اے اللہ چاہے اس بیماری کے نام سے یا کسی بیماری سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. اے اللہ تیرے بندے انور کو ہم سے جانتے ہیں، اے اللہ بخیر و عافیت اس کے گھر پہنچا. اے اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں میں، ہم اپنوں میں، اے اللہ ہم سب کی اس موجودہ بیماری سے حفاظت فرما. کورونا سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ جن کو بیماری تھوڑی یا زیادہ ہو جائے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، صحیح علاج عطا فرما. اپنوں کی غلطیوں سے اور ڈاکٹروں کی غلطیوں سے اور اللہ دشمنوں کی دشمنیوں سے اس علاج کے کرنے میں جو بات ہو رہی ہے ان سب سے حفاظت فرما. اے رب العالمین تو ہی جانتا ہے ہر ایک کی عمر کتنی ہے اور اللہ ہر ایک کی موت کب آنے والی ہے. اے اللہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو یہ بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ اگر تیرا فیصلہ دوسرا ہو اور کسی مسلمان کے بارے میں جیسی تو نے تقدیر بنائی ہے اگر بات ویسی ہو، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ ہمیشہ شخص بھی جب اس دنیا سے جائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے رب العالمین ہماری نسلوں کو بھی ایسی موت عطا فرما کہ وہ مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے گئے. اے رب العالمین اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور ہم نے جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ جو کچھ تو ہمیں دے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ ظفر بھائی، جزاک اللہ. بہت معلوماتی اور بہت ہی پراثر انداز سے آپ نے بیان فرمایا. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اور حضرت میرے کو ایک پروگرام ہے 11:30 بجے سے شروع تھا، میرے کو جانا تھا. تمام لوگ وہاں انتظار میرا کر رہے ہیں، میں اس لیے ذرا جلدی رخصت لے رہا ہوں. آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.